علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کی آیات پڑھتے آ رہے ہیں اور ان آیات میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہ کرے، یعنی کہ شریک کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ہاں جی، اب آگے چلو جی شروع کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا تم کھاؤ، من سے طیبات پاکیزہ، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا، وشکر اور شکر کرو للہ اللہ کے لیے، ان کنتم اگر ہو تم ایاہ صرف اسی کی تعبدون بندگی کرتے یا عبادت کرتے۔ پیچھے آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا، سب لوگوں کو حکم دیا۔ اور یہاں جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، چاہے کوئی کافر ہے، مشرک ہے، مسلم ہے، سب کو فرمایا کہ تم نے میری بندگی کرنی ہے، پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، حلال چیزیں کھانی ہیں اور شیطان کے قدموں پر نہیں چلنا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کو حکم دیا ہے، ایمان والوں کو بتایا ہے، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے، کہ تم نے پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں کھانی ہیں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اب پاکیزہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم فرمایا ہے کہ جس طرح پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ مردار نہیں کھانا اور حرام چیزیں نہیں کھانی، اور رزق ما رزقناکم، رزق ہر قسم کا، چاہے کھانے کی چیزیں ہوں، اناج ہوں، پھل ہوں، یا پینے کی چیزیں ہوں، مشروبات وغیرہ، دودھ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، اے مسلمانوں جو تم ایمان لے آئے ہو، اے لوگو، اب تم نے پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، پاکیزہ رزق کھانا ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے، اور پھر اللہ کے لیے اس کا شکر ادا کرنا ہے اگر تم اس کی خاص بندگی کرتے ہو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط بھی رکھ دی کہ پچھلے جو حکم ہے اس میں چاہے کوئی کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، مسلم ہے، سب کو ایک حکم، لیکن یہاں صرف ان لوگوں کو کہا گیا کہ پھر کیونکہ لوگ جو تھے وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ واضح کر دیا کہ اب اللہ تعالیٰ واضح کر دینا چاہتے تھے کہ جو خاص میرے بندے ہیں، جو خاص میری ہی بندگی کرتے ہیں، اگر تم میری بندگی کرتے ہو تو پھر تم نے میرا شکر ادا کرنا ہے، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ حکم اس وقت نازل ہوا تھا لیکن یہ قیامت تک لوگوں کے لیے ہے، اور خاص کر مسلمانوں کے لیے ہے کہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں، کیونکہ سب سے جو احسان کرنے والی ذات ہے، سب سے بڑی، سب سے زیادہ وہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا رب العالمین ہے، جس نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ چاہتا تو کوئی جانور بھی بنا دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں کوئی
چرندہ بنا دیتا. اللہ چاہتا تو ہمیں انسان اور پھر مسلمان گھرانوں میں پیدا کرنے کے بجائے کسی کافر گھرانے میں بھی پیدا کر دیتا. تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اور یہ تو سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سب سے پہلے انسان بنایا، عقل مند بنایا، عقل دی، شعور دیا. اور پھر سب سے بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے تم پر احسان کر دیا کہ تمہارے میں نے اپنا نبی بھیج دیا اور ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑے احسانات ہیں انسانوں پر. اور مسلمان جب ہو جائے انسان تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں. نماز کے طریقے سے شکر کریں، جب اس کی نعمتیں دیکھیں تب شکر کریں، جب ہم کوئی اچھا کھانا کھائیں تب اس کا شکر ادا کریں، کوئی اچھا پہنیں تب اس کا شکر ادا کریں، اپنے جسم کو دیکھیں تو اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اتنی پیاری شکل عطا فرمائی ہے. تو پھر اسی کے اللہ نے فرمایا اگر وہ میری ہی خاص بندگی کرتے، کسی اور کو شریک نہیں میرے ساتھ ٹھہرانا. انما در حقیقت حرما حرام کیا علیکم المیتات، تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور گوشت سور کا، وما اہل اور جو پکارا گیا بھی اس پر لغیر اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کا نام اگر لیا گیا ہو. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی بات کی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں تم پر حرام کی گئی ہیں. در حقیقت پہلے جو مذاہب تھے ان میں بھی یہ 4 چیزیں حرام ہی تھیں، یعنی کہ یہود و نصارہ میں بھی یہی چیزیں حرام تھیں کہ تم پر مردار یعنی مرا ہوا جانور یا ایسا جانور جو خود بخود مر جائے، کسی بیماری سے مر جائے یا کہیں سے گر کے مر جائے یا اسے کوئی دوسرا جانور لڑتے ہوئے مار دے تو وہ حرام ہے، مردار ہے وہ. اور اسی طرح گدھا جو ہے اس کا گوشت بھی حرام ہے. اور ودما اور خون کون سا؟ جب جانور کا ذبح کیا جاتا ہے تو جب اس کے ذبح کرنے سے جو خون بہتا ہے تو وہ خون بھی حرام ہے. اور وہ خون بالکل حرام ہے کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو جانور کو یا جراثیم ہو یا کچھ بھی ہو تو وہ خون حرام ہے. اور جانور مردار گلا گھونٹ کے مرنے والے بھی، اور ایسے جانور جو کہ بلی، کتے وغیرہ نے، بھیڑیے وغیرہ نے ان کو مار دیا ہو، یا ابھی وہ گرم بھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ بلی وغیرہ پکڑ لیتی ہے یا کتا تو کہتے ہیں جی نہیں ابھی ٹھیک ہے اس کو ذبح کر دو، تو وہ مر گیا ہوتا ہے جانور. ایسا جانور ایسے جانور جیسے بلی اور کتے یہ ذناب ہوتے ہیں، ان کی 2 سائڈوں پہ لمبے دانت ہوتے ہیں. تو بلی، شیر، کتا وغیرہ جو ہیں ان کا پکڑا ہوا جانور بھی حرام ہے، وہ بھی نہیں انسان کھا سکتا. اور اسی طرح خون بھی نہیں استعمال ہو سکتا. ہاں لیکن خون میں وہ خون جو کہ گوشت جب ذبح کیا جاتا ہے تو جب گوشت صاف کیا جاتا ہے تو کھال وغیرہ اتارنے کے بعد جو گوشت کے اندر ہلکا پھلکا خون رہتا ہے وہ دھونے سے نکل جاتا ہے. تو بعض دفعہ جو آج کل رواج نکلے ہوئے ہیں یا جس طرح سے کہ بکرا ذبح کیا اس کی کھال نہیں اتارتے لیکن اس کا اندر سے جو جتنا بھی ہوتا ہے اس کا میدا وغیرہ، اندے وغیرہ وہ سب کچھ نکال کے تو اس کے اندر چاول ڈال کر اس کو پکایا جاتا ہے سبزی بنا کے، تو وہ خون بھی حرام نہیں ہے. اور اسی طرح وہ مردار جانور جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ مچھلی اور ٹڈی دل یہ 2 جانور جو ہیں، مچھلی بھی دیکھیں جب پانی میں ہوتی ہے تو زندہ ہوتی ہے لیکن جیسے ہی وہ پانی سے نکالی جاتی ہے تو وہ مر جاتی ہے اور وہ حلال ہے. اور اسی طرح ٹڈی دل جو ہے یہ بھی حلال ہے، مر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی حلال ہے اور یہ لوگ پکا کے ان کو کھاتے ہیں. مچھلی کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ حلال ہیں. کیا؟ تو مچھلی بالکل وہ حلال ہے، جب تک اللہ کا نام نہ لیا وہ حلال ہے اللہ کی طرف سے. تو
تو مچھلی جو ہے وہ پروردگار کی طرف سے حکم ہے کہ یہ بھی حلال ہے اور ٹڈی دل بھی حلال ہیں. اور اسی طرح وہ خون جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلیجی اور دلی ان میں اتنا زیادہ خون ہوتا ہے، لیکن یہ خون حلال ہے کیونکہ یہ چیزیں جو جانور کے اندر ہوتی ہیں تو یہ خون سے ہی بنی ہوتی ہیں، اس لیے یہ حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے کیونکہ ان کا جو خون ہوتا ہے ذبح کرتے وقت سارا خون نکل جاتا ہے. لیکن جو جھٹکا لگا کے جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ جانور بے شک وہ اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے، خون بھی نکل جاتا ہے، لیکن وہ مردار ہوتا ہے، وہ حرام ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. ولحم الخنزیر اور گوشت سور کا، اور سور کا گوشت جو ہے یہ بھی حرام ہے کیونکہ یہ خنزیر اور یہ سب سے بدترین جانور ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے گوشت جو ہے اس کا حرام کر دیا، اسے حرام کیا ہے. وما اہلا اور جو پکارا گیا اور جس پر نام لیا گیا ہو، جس جانور پر یا جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی کسی اور کے نام کی منت مانی گئی ہو اور کہا جائے کہ یہ جانور میں فلاں بت کے نام پر کرتا ہوں یا فلاں بزرگ کے نام کا یہ میں نے جانور جو ہے رکھا ہے اور یہ اس کے نام کا ہے یا اس کے نام کا کھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس پر میرا نام نہیں لیا گیا تو وہ کھانا یا وہ چیز حرام ہے. اور اسی طرح جب وہ جانور جو کہ صدائی ہوتے ہیں جیسے کتا یا باز، ان پر جب ان سے شکار کیا جاتا ہے تو شکاری لے کے ان کو جاتے ہیں شکار کرنے کے لیے، یا باز کو چھوڑا جاتا ہے شکار پکڑنے کے لیے، تو اس جانور پر پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور پھر ان کو ستایا جاتا ہے کہ جانور کو مارنا نہیں ہے. اور ایسے جانور جب پکڑتے ہیں تو وہ جانور جو ہے وہ حلال ہوتا ہے. اور جو چڑھائے جاتے ہیں تو چڑھاوا کسی بھی طرح سے چڑھایا جائے، نیت جب انسان کی یہ ہوگی کہ یہ میں نے فلاں بزرگ کے نام کا کیا ہے یا فلاں قبر والے پیر کا کیا ہے یا فلاں بت کا کیا ہے، اس کے نام کا ہے یہ اور میں یہ خود نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام ہے. اس طرح سے حلال چیزوں کو بھی بعض دفعہ انسان خود ایسی سوچتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے کہ خود اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے کیونکہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہوتا. اور اسی طرح پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمان استر، بس جو لاچار ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے وہ حرام اور مردہ چیز بھی حلال فرماتے ہیں. اللہ نے فرما دیا ہے کہ کن لوگوں پہ حلال ہیں یہ مردار، کہ بس جو لاچار ہو جائے، یعنی کوئی ایسا انسان جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے جو حرام گوشت ہے یا حرام جانور ہے یا مردہ ہو چکا ہے یا خون ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، صرف اتنا کہ اس کی زندگی بچائی جا سکے. یعنی یہ نہیں کہ جیسے گدھے کا گوشت ہے یا کتا وغیرہ بلی وغیرہ یا کوئی اسی طرح مرا ہوا جانور یا جو چیز اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے جانور کے یہ نہیں کھانے، تو انسان کسی جنگل میں چلا جاتا ہے، وہاں اس کے لیے کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا، وہ لاچار ہو جاتا ہے، یا پھر اس پر حلال ہے کہ وہ صرف اتنا گوشت یا اتنی چیز لے کہ وہ اپنا اتنا زیادہ پیٹ بھی نہ بھر لے اور جمع بھی نہ کر کے رکھے، صرف اتنا کھائے کہ اس سے اسی کی زندگی بچ جائے. اس سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو خون دیا جاتا ہے انسانوں کو، تو انسان کا خون انسان کو دیا جاتا ہے، تو یہ تب ہی دیا جاتا ہے جب انسان لاچار ہوتا ہے، اس کی زندگی مشکل میں ہوتی ہے، تو پھر جب خون دیا جاتا ہے تو وہ حلال ہوتا ہے. بلا وجہ تو کوئی خون دیتا بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو لگایا جاتا ہے. اور فرمایا کہ وہ لاچار ہو جائے غیر باغن، نہ سرکشی کرنے والا ہو، یعنی کہ سرکشی کا مطلب یہ کہ جب اسے
حکم آ گیا، اسے پتہ چل گیا، تو پھر وہ اس طرح سے نافرمانی اور سرکشی نہ کرے کہ وہ مردار یا حرام چیز جو ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور حدیث شریف سے معلوم ہے، پھر وہ اس کو بھر کے نہ اپنے گھر میں رکھ لے کہ میں اسے پھر کھا لوں گا، میں اسے جمع کر کے رکھ لوں، صرف اتنا کہ زندگی جو ہے وہ چل پڑے، زندگی کی رمق باقی ہو جائے اور انسان جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ والا عادم اور نہ زیادتی کرنے والا ہو، یعنی حد سے بھی نہیں بڑھنا کہ چوری چھپا کر ادھر رکھ لیا جائے اور وہ انسان سوچے کہ میں اسے آہستہ آہستہ بعد میں کھاتا رہوں گا۔ فلا اسم تو نہیں گناہ علیہ اس پر، یعنی اگر وہ لاچار ہے، پھر وہ سرکشی نہیں کرنے والا، نافرمانی نہیں کرنے والا، اللہ کو حکم ماننے والا ہے اور حد سے بڑھنے والا نہیں ہے، تو اس پر یہ چاروں چیزیں جو ہیں حلال کر دی گئی ہیں صرف اس کی جان بچانے کے لیے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ حد سے نہیں بڑھیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔